من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اولیاء اللہ کی پہچان اور ان کی علامات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی تھی کہ صحیح اللہ کے ولی کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور اولیاء الشیطان جو کہ شیطان کے ولی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہنے والے، ان کی علامات کیا ہیں. کچھ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوئیں، کچھ آج بیان کر کے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اللہ کے جو ولی ہیں ان کی پہچان کرنے کی اور ان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، علامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کہتے ہیں میرے ولی، میرے دوست وہ مومن ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے پاس اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور ہماری روح کو تازگی ملتی ہے موسیقی کے ساتھ۔ قوالیاں سننے کے بعد ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ ہم کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک قوالی نہ سنیں۔ یہ کاروبار کرنے والا انسان کہتا ہے جب تک صبح صبح میں اپنی دکان پہ قوالی نہ لگاؤں میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی، جب تک صبح صبح میں موسیقی نہ سنوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، قوالیوں کو اپنی جان بنانے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، موسیقی سننے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن کا صبح شام لیل و نہار دن رات اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھنے والے اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، یا رب قرآن پاک کی تازگی اتنی زیادہ ہے کہ میرا ایمان روشن ہو چکا، میرا ایمان منور ہو چکا، میری روح کو تازگی ملی ہے قرآن کے ذریعے۔ ان کی سب سے پہلی نشانی وہ قرآن پاک سن کے اپنے ایمان کو منور کرتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر تازگی کو پیدا کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ اور اگلی نشانی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر توکل نہیں کرتے، دھاگے پر بھروسہ نہیں کرتے، تعویذ پر بھروسہ نہیں کرتے، چھلے اور کڑے پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے۔ یہ انسان ہے، بالکل حیوان ہے، حیوانوں کی طرح لگتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک کڑا پہنا ہوا، ایک چھلا پہنا ہوا، دھاگا پہنا ہوا۔ پوچھا گیا کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے میرے بابے نے دیا ہے، میں پہلے بہت زیادہ ڈرتا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اب دھاگا باندھ دیا ہے، مجھے رات کو نیند بھی آ جاتی ہے، مجھے گھبراہٹ میری دور ہو جاتی ہے۔ اس کا توکل، اس کا بھروسہ ایک دھاگے پہ آ چکا، اس کا بھروسہ ایک تعویذ پہ آ چکا۔ اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے تو ایک دھاگا بچاتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے تو تعویذ بچاتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے تو ایک کڑا بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے چھلے اور کڑے پر بھروسہ کر کے بیٹھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کسی پیر بابے بزرگ کے اوپر نہیں جاتے۔ یہ نہیں کہ آج اگر اس مہینے میں نے اپنی جانوروں کا دودھ اگر اب دربار پہ نہ دیا تو میرے جانور دودھ دینا چھوڑ دیں گے، ایسی باتیں کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے۔ میری جانور، میری گائے بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، میرے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی، اگر اس مہینے کی 11ویں میں نہیں دوں گا تو میرے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، بھروسہ اللہ پر کریں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ جو اپنی بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں، توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، بھروسہ بھی اللہ پہ، توکل بھی اللہ پہ، اور اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بے نماز کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بات بتائی کہ ہمارے پیر بابے بزرگ ہمیں کہا کرتے ہیں نمازیں نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی، ہم تمہاری سفارش کر کے تمہیں بخشوا لیں گے۔ خود بھی بے نماز اور لوگوں کو بے نمازی کی تلقین کرنے والا بندہ کبھی ولی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے ولی وہ ہیں خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نمازیں پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں، ہمیشہ پاک صاف رہنے والے اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ پلیدگی اور گندگی میں رہنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں وہ پھر جو ہم نے ان کو دیا ہے نا، رزق دیا ہے، جتنا بھی دیا چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے، لینے والے اللہ کے ولی نہیں۔ جو ہر جمعرات کو ٹوٹیاں پکڑ کے مانگنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ نے جتنا بھی اس کو دیا ہے نا اس پر صبر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کے ولی ہوا کرتے۔
اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کا ولی وہ کبھی نہیں بن سکتا کہ اپنی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے، اپنے سارے گھر کے معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، تو فوری اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر میں نے ادھر دے دیا تو میرے گھر کا کیا بنے گا، میرا اپنا کیا بنے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے وہ اس طرح کے بہانے بناتا ہے، اس طرح کے ضروریات کو دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، حالانکہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ آخر میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے، گھر جا کے پڑھیے گا۔ اللہ نے ولیوں کی علامات کو بیان کیا، کہا اولئک هم المؤمنون حقا، ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے سچے ولی ہیں، میرے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے اللہ نے بلند درجے رکھے ہیں اپنے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، مساجد کا خیال رکھتے ہیں، مدارس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومغفرۃ ورزق کریم، ہم نے ان کے لیے قیامت والے دن مغفرت بھی رکھ دی ہے اور اچھا اور عزت والا رزق بھی عطا فرما دیا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان علامات جو بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے دور کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا، احادیث سے دور کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔ اور ولی کون ہے؟ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کے ان کے اعمال کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو اللہ کے ولی کہا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، قرآن پاک سے دور کرنے والا، قرآن پاک سے خود بھی دور اور لوگوں کو بھی دور کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری علامات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا، اور کچھ ولیوں کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا جو اتھینٹک ولی ہیں، جن کی گارنٹی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے جن کو بیان کیا، اصحاب کہف کہا جاتا ہے ان کو۔ اصحاب کہف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد، کافی دیر کے بعد یہ اصحاب کہف آتے ہیں، اور ان کی کیا نشانی تھی، علامت کیا تھی، ان کا واقعہ کیوں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا؟ یہ 6 یا 7 یا 8 لوگ تھے، صحیح والی گنتی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، چند لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ کہا یہ چند لوگ، چند نوجوان موحد ہوئے، مسلمان ہوئے۔ ظالم بادشاہ ہے، ظلم کرنے والا ہے، اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے اور اپنے بتوں کی عبادت کرواتا ہے۔ یہ ظالم بادشاہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ چند نوجوان مسلمان ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ ظالم بادشاہ کو پتا چلا، اس نے ان کو وارننگ دی کہ دوبارہ ایسا کیا تو تمہیں قید کر دیا جائے گا اور تمہیں سخت عذاب مبتلا کر دیا جائے گا، اس طرح کی دعوت نہیں دینی، خود بھی عمل نہیں کرنا، میری عبادت کرو، میرے پیچھے چلو، تم بچ جاؤ گے ورنہ تم پکڑے جاؤ گے۔ اس ساتوں کے ساتوں یا 8 نوجوان جتنے بھی تھے، ان سب نے اللہ کی توحید پر کارآمد ہونے کا ثبوت دیا اور کہا کہ جب ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہم آخر تک یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، کوئی اور ہمارا الہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو اللہ نے سورہ کہف میں بیان بھی کیا، کہا ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ تو معبود ہے نہ تیرے یہ بت معبود ہے، ہم تم میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت صرف کریں گے تو اللہ کی کریں گے۔ ظالم بادشاہ نے پکڑنے کا حکم دیا، یہ بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ شہر کے باہر ایک غار تھی، وہاں پہ جا کے یہ چھپ گئے۔ عربی کے اندر غار کو کہف کہا جاتا ہے، کہف کا معنی ہے غار، اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ غار والے لوگ۔ یہ غار میں جا کے چھپے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ ظالم بادشاہ پیچھے آیا،
غار کے اندر داخل ہونے لگا، اللہ کہتے ہیں تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے، وہ گہری نیند سو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے پہلو بھی ہم خود پلٹتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یہ خود نہیں پلٹ سکتے، ہم خود ان کے پہلو پلٹ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی ظالم بادشاہ یا اس کا وزیر ان کے پاس آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب اتنا ڈال دیا تھا کہ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ پیچھے گر جاتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان بندوں کو جو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، ظالم بادشاہ کو ظالم بادشاہ ان کے پاس بھی نہیں پہنچ سکا، پیچھے سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو رعب کے اندر ڈال دیا، دبدبے میں ڈال دیا، وہ ان کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سورج کو حکم دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف جو تھے نا وہ غار کے بالکل درمیان میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اگر تم نے نکلنا ہے تو دائیں طرف سے جانا ہے، غروب ہونا ہے تو بائیں طرف سے، کہیں میرے ان ولیوں اور میرے یاروں کے اوپر دھوپ نہ کر دینا، ان کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے سورج کو بھی سائیڈ سے جانے کا حکم دیا اور اپنے ولیوں کو دھوپ بھی نہ لگنے دی، اور اپنے ولیوں کی ہم نے اس طرح حفاظت کی کہ دشمن ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اتھینٹک ولی جن کو اللہ نے کہا، ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے والے، اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس چیز کو ببانگے دول بیان کرنے والے اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو شریک بنوانے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لا کے لوگوں میں جھوٹی کہانیاں بیان کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اس پر پکے اور استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور یہ بیان بھی اس وجہ سے کیا کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی نشانی اللہ نے بیان کی، اور آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ کی توحید پر پکے ہو جائیں۔ کوئی بھی توحید والی بات کرنے لگتا ہے تو وہ اس ڈر سے بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دے گی، اس وجہ سے وہ توحید کا اعلان بھی نہیں کرتا، اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے توحید کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کر لیا ہے تو اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف نے اختیار کی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نبی نہیں تھی لیکن اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نیک عورت تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، مریم علیہ السلام کی کفالت کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام، ان کے خالو تھے۔ زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ باہر گئے، جب واپس آ کے دیکھتے ہیں تو مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ اس موسم میں ملتے بھی نہیں۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، سوال کیا، اے مریم علیہ السلام، میں تو تمہیں یہ پھل نہیں دے کے گیا، تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تمہیں کون پھل دے کے گیا ہے؟ سوال کیا، ذہن میں سوال آیا نا۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں بڑے سست ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے نہیں پوچھا بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے، آج رات تم نے کہاں گزاری ہے، آج سارا دن تم کہاں پہ رہے ہو، کس کے ساتھ رہے ہو۔ کبھی اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا، کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا۔
قیامت والے دن تمہارا گریبان ہوگا، تمہاری اولاد کا ہاتھ ہوگا، وہ تم سے پوچھیں گے بتائیں آپ نے ہماری دنیا میں تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ تم سے پوچھے گا تمہیں ہمیں اولاد دی تھی، اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اولاد ماری ماری پھرتی رہی، اولاد بے راہ روی کا شکار ہوئی، اولاد سیدھے راستے سے ہٹ گئی، اولاد الحاد کا شکار ہوئی، تم نے اولاد کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی، نہ ہی اپنی اولاد سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، اسلام سے دور ہو رہے ہو، قرآن سے دور ہو رہے ہو، نماز سے دور ہو رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی صالحین آئے، اولیاء اللہ آئے، صحابہ کرام تمام کے تمام نیک لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، جب بھی کوئی بیٹا آئے اندر گھر میں واپس آئے، آپ کے پاس آئے، آپ پوچھیں بیٹا کدھر سے آئے ہو اور تم کہاں جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا، ہمیں بتا کے جایا کرو کہاں پہ جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو۔ اگر اولاد آپ کی نظر میں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اولاد کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، تو یقین جانیے قیامت والے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا اس بات۔ زکریا علیہ السلام نے کفالت کی مریم علیہ السلام کی، حالانکہ مریم علیہ السلام انتہائی نیک عورت تھی، اس کے باوجود سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تمہیں کون دے کے گیا ہے، میں نے تو نہیں دیے تمہیں۔ وہ بھی اللہ کی نیک بندی کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، اے خالو جان یہ پھل میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، میرے اللہ نے میرا خیال رکھا، میرے اللہ نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا اور مجھے یہ پھل عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے خالو جان، اے زکریا علیہ السلام آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، عطا کرتا ہے، وہ حساب نہیں لگاتا اس کو کتنا دینا، اس کو اتنا، وہ بغیر حساب و کتاب کے عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ نبی تھے، دماغ میں اچانک یہ بات فٹ ہوئی، کہنے لگے کیا ہو گیا مجھے، میں نے اپنے رب سے اب تک اولاد کیوں نہیں مانگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اپنے رب سے دعا کرنے لگے، فوری ہنالک دعا زکریا ربہ، فوری وہاں پہ کھڑے ہوئے، یا رب میرا جسم بوڑھا ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، مجھے پتا ہے میرا موسم نہیں ہے اولاد لینے کا، میری عمر نہیں ہے اولاد لینے کی، لیکن یا رب وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا رب میں تجھ سے مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے پتا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے دے دیتا ہے۔ تو اگر بی بی مریم کو ایک بند کمرے کے اندر بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے بے موسمہ پتر اور اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور سورہ مریم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو بیان کیا، کہا رب هب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہتے ہیں یا رب مجھے اپنی طرف سے مجھے ایک ایسا میرا ولی، میرا بیٹا مجھے عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اولاد مانگنی ہے تو انبیاء کی وارث اولاد مانگنی ہے۔ اے اللہ جو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، دین کے علم کو جاننے والے ان انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا نیک بیٹا چاہیے اور ایسا بیٹا چاہیے جو میرا بھی وارث ہو اور انبیاء کا بھی وارث ہو، یعنی مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو میرے علم کو، نبوت والے علم کو بھی آگے لے کر چلے، میرے مال کا بھی وارث بنے، میرے گھر کا وارث بنے، اور جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان کے تمام انبیاء کے علم کا وارث بن جائے گا۔ اولاد ایسی مانگنی چاہیے۔ کسی بھی نبی کی اولاد والی دعا دیکھ لیں آپ، انہوں نے جب بھی مانگا ہے نیک بیٹا مانگا ہے۔ رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا رب مجھے نیک صالح لوگوں میں سے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ انبیاء نے بیٹا مانگا ہے اور نیک مانگا ہے۔ آج ہمیں بھی اگر اولاد مانگنی چاہیے تو نیک مانگنی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، بوڑھے ہیں، خود بھی بوڑھے ہیں اور بیوی بھی بانجھ ہے،
امید تو باقی ہے نا اللہ تعالیٰ سے. جب یہ سنا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا میرا اللہ مجھے دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوری جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ، یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. جبریل نے آ کر کہا اے زکریا علیہ السلام، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے ایک ایسے بیٹے کی کہ جس کا نام بھی اللہ رب العالمین نے عرش پر رکھ دیا ہے، اس کو یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ ایسا بیٹا ہے وسیداً، اللہ نے آپ کو سید بیٹا عطا کیا ہے، وحصوراً، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے بچا ہوا محصور بیٹا، حفاظت والا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا اور نبی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے نیک صالح نبی بیٹے کی بشارت دے دی. دعا اللہ تعالیٰ سے اور امید یقین اللہ تعالیٰ سے. اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، سیدہ مریم علیہ السلام جو تھیں اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ اور نیک عورت، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا حفاظت کی؟ ان کی بند کمرے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی، ان کو بے موسم پھل بھی عطا کیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک سے بھی بچایا، دشمنوں سے بھی بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو بے موسم پھل عطا کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی قدر بھی کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. ولی سچے ہونے چاہیے، وہ علامات جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے گمراہ کن عقیدہ بنایا، جو کہ آج کل بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا 25 دسمبر کو جو کچھ ہوا کرسمس ڈے کے نام پر، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہم معافی بھی مانگتے ہیں، پناہ بھی مانگتے ہیں، یا رب ہمیں ایسے گندے عقیدے سے بچانا، کبھی زندگی میں ایسا گندا عقیدہ ہمارے اندر موجود نہ ہو. کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ مذہبی ملا جو کہ حکومت کے اندر رہنے والے، وہ بھی اگر جا کے کرسمس ڈے مناتے ہیں اور عیسائی کا ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. شرم کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ کیک کس چیز کا کاٹ رہے ہیں؟ وہ اس چیز کا کیک کاٹ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا آج کے دن پیدا ہوا، ہم اس کا کیک کاٹ رہے ہیں. اس کا کیک کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے نام کا جو بیٹا ہے تثلیث کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کیک کاٹتے ہیں. اور آج ہمارے وزیر اعظم، آج ہمارے حکمران، ہمارے مذہبی ملا بھی ان کے اندر شامل ہو کے عقیدہ تثلیث کو ثابت کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو پورے قرآن میں بیان کیا، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اے میرے لوگو، اے میرے بندو، اس بات کا اعلان کرو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس عقیدے کو اللہ نے واضح طور پر بیان کیا اور کہا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھانا کھایا کرتا تھا، مریم علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتی تھی. تم مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دے کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی بیٹا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ نادان لوگ اپنے مسیحی لوگوں کو کرسمس ڈے مبارکباد بھی دیتے ہیں. ہم اقلیتوں کے حقوق کے قائل ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان پر عمل پورے کا پورا ہونا چاہیے، ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی عبادت چرچوں میں رہ کے کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک نے بیان کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قرآن نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا کہ اے مسیحیوں، اے یہودیوں، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تمہارے ساتھ معاشی تعلقات تو ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ دنیاوی تعلقات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات
بات آئے گی میرے دین کی، میرے اسلام کی، اللہ کی توحید کی، قرآن و حدیث کی بات آئے گی، وہاں پہ کوئی دو رائے نہیں چلے گی۔ میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ تمہارا دین تمہارے لیے ہوگا، ہمارا دین ہمارے لیے ہوگا، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہم اس میں کوئی دو رائے اختیار نہیں کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر آپ چلے بھی گئے تھے اس کے اندر، آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے۔ تم نے جا کے یہ ثابت کیا کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم آج اقلیتوں کے حقوق میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا بھی جنازہ نکال سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا، صرف کس لیے؟ سیاست کے لیے۔ ہم نے اپنے عقیدے کا جنازہ نکال دیا۔ عقیدہ توحید اتنی بنیاد ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ جو مرضی ہو جائے، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا ثواب پتہ کتنا رکھا؟ نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا۔ حالانکہ سارے قرآن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جو بندہ سورۃ الاخلاص کو صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، 2 لائنوں کی بھی صورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے، میرا رب اس کو 10 پاروں کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ 10 پاروں جتنا ثواب۔ کیوں؟ اور جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ سورہ اخلاص کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ جب اللہ نے بیان کی ہے، قرآن پاک نے اس کے واضح کیا، احادیث میں اس کو بیان کیا گیا، تو اس میں کوئی دو رائے انسان کی ہونی نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کا نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس بات کا یقین انسان کو ہونا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عقیدہ توحید کے حوالے سے اولیاء اللہ کی شان، مقام، عظمت بیان کی گئی۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اولیاء اللہ کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی صفات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت ان کے اندر نہیں آ سکتی۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے شریک نہیں کہتے بلکہ اللہ کے بندے کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بلکہ گناہگار بندے کہتے ہیں، اپنے آپ کو ولی بھی نہیں کہتے۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں اور علامات کچھ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کی، کچھ آج بیان کی، اور خود کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، خصوصاً مسیحیوں کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے مسیحیوں کی طرف سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر باپ کیوں نہیں ہے؟ باپ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ باپ کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بات اعتراض عیسائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے کچھ مسلمان بھی اس اعتراض میں آ کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ان پروگرامز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بڑے واضح انداز میں قرآن پاک میں جواب دیا، کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔
آپ مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کہتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات کا منبع یہ بنانے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے آگے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کو کہنے کا ہونے کا کہتا ہے، وہ کام فوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب یہودیوں نے اعتراض کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ بولا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ لفظ بولا تھا، اور کہا تھا آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ عبد اللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بیٹا نہیں ہو سکتا بلکہ بندہ ہے۔ اور وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سب سے پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے ماننے والوں نے بعد میں اعتراضات کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے سب سے پہلا جملہ ہی یہ کہلوایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دسمبر کا آخر ہے، سال کا بھی آخر ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ رسم و رواج چلتے ہیں اور کچھ غلط طریقے چلتے ہیں۔ آخری دسمبر کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں جو ہمارے ہاں رسم و رواج کے نام پر جو کام کیا جاتا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور ڈانس ہوتے ہیں، فائر ورکس ہوتے ہیں، یہ سارے کے ساری اسلام کی مخالفت کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، کبھی بحریہ ٹاؤن میں ڈانس ہو رہا ہے، کبھی کسی کے محلے میں ڈانس ہو رہا ہے، کبھی کسی کے گھر میں ڈانس ہو رہا ہے، میوزک چل رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان تب بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ مسلمان تب بھی غلام رسول ہے، یہ مسلمان تب بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کرنے والے لوگ عاشق رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کرنے والے لوگ غلام رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلام نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سال کا آخر ہو، ہمیں چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل کا اہتمام، اللہ کے شکر کا اہتمام، اور اگلے سال میں پچھلے سال کی برائیاں نہ کرنے کا اہتمام اور اس کی دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمیں کہنا چاہیے اے اللہ پچھلا جو سال گزر چکا ہماری زندگی سے یہ سال کم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اے میرے رب جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں پچھلے سال میں، اللہ تعالیٰ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا سوال کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ آئندہ سال ہمارا پچھلے سال سے بہتر بنا دے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، یہ ہماری دل سے دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو گناہ ہم نے پہلے کر لیے ہم دوبارہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہم آج یہ دعا کرتے ہیں، سارے مل کے دعا کریں، اے اللہ یہ پچھلے سال میں جتنی بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ آئندہ سال نہ کرنے کا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آئندہ سال پچھلے سال سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شرک اور کفر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے ناراض کر دیں۔ اللہ اپنی ناراضگی والے سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضامندی والے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم پھر سے تم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک بندوں اور ولیوں میں شامل فرما دے۔ احب الصالحین ولست منہم، یا اللہ ہم سارے کے سارے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن نیک لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، اے اللہ ہمیں امید ہے تو ہمیں نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا۔
اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما اور اپنا ولی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ صاحب کے سب موحد مسلمانوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان۔ آج ہی صبح خبر ملی ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن مکی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ہمارے جماعت الدعوہ کے بہت بڑے عظیم رہنما تھے، عظیم عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں تھیں معاف کر کے ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ عظیم عالم تھے۔ ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک عالم کا دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ علم دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علم کو اٹھا لے گا۔ تو پوچھا گیا علم کیسے اٹھے گا؟ کہا علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ علماء وقتاً فوقتاً چلتے جائیں گے اور علم بھی ساتھ ساتھ ہی اٹھتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2020 سے لے کر اب تک کثیر تعداد علماء کی دنیا سے جا چکی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالعزیز علوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو دفنایا ہے، تو آج شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن مکی صاحب رحمہ اللہ وہ بھی قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کو اپنی جنت میں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرما دیں۔ جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو لوگ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ جب آپ یہ ایک اٹل فیصلہ ہے حدیث کے اندر بھی کہ جب انسان کسی مسلمان بندے کے لیے دعا کرتا ہے نا غیب میں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے جتنی کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ معاف کر کے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جنازہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا خیال ہے کہ شاید مغرب کی نماز کے بعد مرکز طیبہ مرید کے اندر ان کا جنازہ ہے، تو احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندے کا جنازہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جنازہ پڑھنے کی وجہ سے کئی لوگ معاف ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والے سارے کے سارے علماء ہوتے ہیں، اور جب جنازہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور سارے کے سارے علماء ہیں، دعا کرنے والا بھی عالم ہے، آمین کہنے والے بھی عالم ہیں، تو انشاءاللہ جب کہا جائے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، تو انشاءاللہ ہماری بخشش بھی ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں میں شرکت کرنی چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالحین کے ساتھ ہمیں منشور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔